سوشل میڈیا پہ کافی یہ بحث چل رہی ہے. ایک ٹی وی ایکٹریس ہے, ینگ ہے, کوئی غالباً ان کی ایج ہے 16-17 سال ہے, آئینہ آصف. ہم عام طور پہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتے تیسرا کلمہ پڑھ لو اور جاؤ. اچھا, یہ بار بار تیسرا کلمہ پڑھو. تو آپ کسی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ سے ابھی معاملہ اوپر کا چلا گیا ہے. اے جی تسی ساڈی کڑی نو پاگل کر رہے ہو, دوائیاں کھا رہے ہو, تسی پاگلاں دے ڈاکٹر کو چلے گئے ہو. ہمارے ہاں جو شخص چلاک بنتا ہے اس کو ذہین سمجھتے ہیں. ذہانت گاڈ گفٹڈ ہے جی, یہ اللہ کی طرف سے ہے جی. پاکستان, موجودہ پاکستان کی عوام ہے, یہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بیمار قوم ہے. کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس طرح کے امراض میں جو سفر کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا معدہ افیکٹ ہوتا ہے. کیا یہ بات درست؟ یہ بالکل درست ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے شوگر کی بات کی تو مجھے ذہن میں ایک جو ہے نا بندے کا نام آ گیا ہے. وہ صاحب جو ہے نا, ان کا نام ہے اشرف چودھری. اسکندر اعظم نے جو ہے نا دنیا فتح کر لی تھی نا, فتح کر لیا ہے اس کو, شوگر کو. ایلوپیتھک میں کسی بیماری کا کیور نہیں ہے. ہم اس کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. رشتہ دار امیر ہیں اور میں غریب ہوں, ہم جیسے لوگوں کو محبت نہیں ہوتی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں QC TV, میں ہوں کاشف جاوید. پچھلے 2-4 دنوں سے سوشل میڈیا پہ کافی یہ بحث چل رہی ہے. ایک ٹی وی ایکٹریس ہے, ینگ ہے, کوئی غالباً ان کی ایج ہے 16-17 سال ہے, آئینہ آصف. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان میں موسٹلی جو تھراپسٹ ہیں یا جو ماہر نفسیات ہیں, ان کے پاس ذہنی امراض کے علاج کے لیے اگر بندہ جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ میڈیسن ریکمینڈ کریں, وہ کہتے ہیں نماز پڑھیں. بڑی اچھی بات ہے, ہم کو نماز پڑھنی چاہیے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. تو ان سے اسی مسئلے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کا پروفیشنلی جو ہے نا اس سارے معاملے کو کیسے ڈسکس کرنا چاہیے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئینہ آصف کا بیان ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے درست بات کی ہے یا غلط بات کی ہے؟ اگر ایک فکرے میں جواب چاہیے تو انہوں نے درست بات کی ہے جی, یہ سچ ہے جی. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا فکرہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علاج کی پریورٹی ہے, ترجیح جو ہے وہ میڈیسن ہے. تیسرا فکرہ غور سے سن لیں, یہ جو انزائٹی یا سٹریس یا جتنے مسائل ہیں یہ دوائی کے بغیر کبھی حل نہیں ہوں گے جی. آپ 100 دفعہ تویز داغا کرائیں, دم کرائیں, یہ کریں, جو مرضی کریں, ہم عام طور پہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتے, لیکن ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب تک دوائی نہیں کھائیں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے جی. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ سوڈو قسم کے جو ہے ماہر نفسیات بنے ہوئے ہیں. چلے میں نام نہیں لیتا, آپ سے پہلے ڈسکس میں کر رہا تھا, آپ نے کہا چلے نام نہ لیں. یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں سورہ جو ہے وہ آپ اتنی بار پڑھ لیں تو اس سے جو ہے نا آپ کے ذہنی امراض سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرا یہ سوال ہے, ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, بطور مسلمان ہمارا تو یہ ایمان ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص کسی ماہر نفسیات کے پاس آ جاتا ہے جس کا کسی بھی جو ہے وہ مذہب سے تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے مطمئن کریں گے کہ آپ کیا کریں کہ اس کی تشفی ہو جائے, اس کو سیٹسفیکشن ہو جائے؟ آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ کئی ڈاکٹر میں نے ایسے دیکھے کہ جن کو جا کے ابھی ابتدا میں ایک لفظ یا فکرہ بولا ہی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی یہ تیسرا کلمہ پڑھ لو اور جاؤ. اچھا, یہ بار بار تیسرا کلمہ پڑھو. اچھا, کوئی کہتا ہے جی یہ فلاں. پھر اخباروں میں اشتہار دیے ہوتے ہیں, کون کہتا ہے خدا کے کلام میں شفا نہیں. اچھا, یعنی آپ مذہب کو ایز اے ویپن یوز کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کے نبیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ علاج پہلے کریں اور پھر توکل کریں. ہم مسلمان ہیں, کسی کو نہیں روکتے کہ وہ کوئی سورت پڑھنی چاہے, کوئی ذکر کرنا چاہے, 100 دفعہ کرے, لیکن پریورٹی علاج ہے. اور علاج میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہ زیادہ ایلوپیتھک میں ہے. لہٰذا آپ ایک دوائی کھا لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ذہنی امراض نہیں ہے. اس کو اگر ہم نفسیاتی کہتے ہیں تو لوگ چڑچڑا ہوتے ہیں. اگر کوئی دوائی لکھ کے دیتے ہیں تو خاص طور پہ خواتین 10 لوگوں سے جا کے پوچھتی ہیں کہ یہ دوائی کس کی ہے جی. میں تے میدے دی تکلیف لی گئی سا, میں تے سر درد لی گئی سا. وہ میڈیکل سٹور والے یا کوئی نہ کوئی ان کو کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو دماغ کی دوائی ہے جی, یہ نیند کی دوائی ہے جی. وہ اسی وقت چھوڑ دیتی ہیں. اس کو سمجھیں, جس ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے اس کے پاس تجربہ ہے کہ یہ اس مرض کے لیے اچھی ہے. ایک دوائی 10 چیزوں کے لیے ہے جی. آپ 100 دفعہ مذہب کا سہارا لیں لیکن پریورٹی ترجیح جو ہے وہ دوائی ہے جی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک کیس دیکھا ہمارے گاؤں میں، ایک خاتون تھیں، ان کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر تھا. تو آپ کے علم میں ہوگا، ایک کینیڈا کے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن، وہ کافی فیمس ہے اس معاملے میں. تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں، انہوں نے ان کا علاج کروانے کی کوشش کی. وہ ان کو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈوپامائن کا اور جو دوسرے اس کے ریلیٹڈ ہارمون ہیں یہ ان کا معاملہ ہے. تو آپ کسی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ سے ابھی معاملہ اوپر کا چلا گیا ہے. تو بہرحال جب انہوں نے وہ میڈیسن شروع کروائی، انہوں نے کچھ ریمرن ٹیبلٹ ان کو ریکمینڈ کی، کچھ اور قسم کی ایسی ادویات تھیں. تو ان کے جو اس خاتون کے جو گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے جی تسی ساڈی کڑی نو پاگل کر رہے ہو، دوائیاں کھا رہے ہو، تسی پاگلاں دے ڈاکٹر کو چلے گئے ہو. تو یہ جو معاملہ ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو بھی پاگلوں کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے. اور یہ جو ذہنی امراض ہیں، کہتے ہیں جی بندہ پاگل ہو گیا. یہ کیوں اس طرح کی باتیں ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ صرف یہ قوم اویئرنیس نہیں ہے جی، بلکہ برا نہیں ماننا چاہیے، انگریز ہمیں جاہل کہتے تھے، اوپن منہ پہ کہتے تھے. ایک فکرہ میں بولنے لگوں جس کے ذرا غور سے سمجھے. میں نے ایک ہندو پروفیسر سے اوپن بات کی کہ کسی دور میں ہم ہندو تھے، ہم پنجابی ہیں، پھر سکھ ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے. آپ ہماری صرف خامی بتائیں، خوبی چھوڑ دیں. اس نے ایک فکرہ بولا جس کو غور سے سنیں. اس نے بولا یو آر کلیور بٹ ناٹ انٹیلیجنٹ. ہمارے ہاں جو شخص چلاک بنتا ہے اس کو ذہین سمجھتے ہیں جی. ذہانت گاڈ گفٹڈ ہے جی، یہ اللہ کی طرف سے ہے جی، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جتنے مسائل ہیں اس کو لوگ حل کرنے کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں. آپ کے پاس جب تجربہ نہیں ہے، آپ اس شعبے کے نہیں ہیں، تو ہمارے علاقے میں حتیٰ کہ میری والدہ دنیا کی کوئی تکلیف ہونی، اس نے کہنا ہے یہ نسخہ آزما لو جی، یہ رجحان کم کریں جی، یہ ٹوٹکے ہیں جی، یہ فلانے ہیں جی، ان سے نجات حاصل کریں اور اپنا علم کا اضافہ کریں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آج کل جو ہے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، تو کچھ ہمارے ملک میں یہ جو نئے نئے نوجوان ہیں، کچھ مڈ 40s میں بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر اسٹاف ٹائپ کی یہ جو مخلوق ہے نا، یہ اکثر جو ہے نا نفسیات کے اوپر بھی بولتی ہے نا کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفائڈ ڈگری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ اکثر جو ہے نا کوٹ کرتے ہیں اپنا اقتباس واصف علی واصف صاحب کو، بانو قدسیہ کو، اشفاق احمد کو، اور ممتاز مفتی کو، اور اس طرح کے قبیل کے جو دوسرے لوگ ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی یہ جو ڈپریشن ہے یا یہ جو ذہنی امراض ہے نا، یہ تو واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے، اگر وہ ان کا آپ ایک قول سن لینا تو اس سے دور ہو جاتا ہے. تو وہ قول پتہ کیا سناتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا. دیکھیں جی انسان کی تمام ذہنی امراض جس میں ساری جو ہے نا ڈپریشن، سوشل انزائٹی اور انسومنیا اور وغیرہ وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان جب اپنی کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے وہ خواہشات پال لیتا ہے، تو جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو تب وہ اس طرح کے معاملات میں وہ جو ہے وہ انڈلج ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں، واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں آپ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کم کر لیں تو آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ نفسیاتی امراض نہیں ہوں گے. اور کچھ لوگ یہ بھی کوٹیشن کوٹ کرتے ہوئے اکثر سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جو مومن ہوتا ہے نا، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، اس سے تو کبھی ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا کس قسم کی یہ باتیں ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے؟ یہ اس سے بھی اچھا سوال ہے جی. پہلی بات سمجھ لیں، سب سے زیادہ بو علی سینا نے رائے دی ہے جی. اور بو علی سینا پہلا شخص تھا جس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو نفسیات ہے یہ آرگینک صورت میں باقاعدہ علامتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جس کو اس نے وہم بولا، جس کو اس نے لو کی تشریح کی وغیرہ وغیرہ. اس کو کلیئر سمجھ لیں جی، یہ جو مسائل ہیں یہ قبل مسیح سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آج پیدا ہوئے ہیں. آج صرف اس لیے زیادہ ہیں کہ بھی مالی طور پہ ہمیں ذرا مشکلات یا مصیبتیں ذرا زیادہ پڑ گئیں. اور یہ جتنے لوگوں کے اپنے نام لیے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ اس شعبے کے ایکسپرٹ نہیں ہیں جی. لہٰذا مومن ہونے کے ساتھ باوجود بھی لوگوں کو یہ مسائل آتے ہیں. اور کوئی شخص ایسا نہیں ذمہ دار جس کو ایک دو دفعہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل اٹیک نہیں ہوا، جس کو آپ پینک اٹیک بولتے ہیں. جتنے میں نے بڑے بڑے پروفیسر دیکھے وہ زندگی میں تکلیفوں مصیبتوں سے گزرے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف علاج کروا لیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی.
یہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی. اور باقی جو ہم سہارے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماں باپ کا، مذہب کا، دوسروں کا، یہ صرف سپورٹ کے لیے ہے. پریورٹی یہ ہے کہ آپ علاج ضرور کریں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو معاملہ ہے، لیکن جیسے عام امراض ہے نا، جیسے مجھے بخار ہو گیا، سر درد ہوگی، یا مجھے کسی کو ٹی بی ہو گیا، ہیپاٹائٹس وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ اس میں شرماتے نہیں ہیں، وہ فوراً ڈاکٹر سے ہیلپ لیتے ہیں. لیکن اب ذہنی امراض ایسے ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ ڈپریشن میں سفر کر رہا ہے، کسی کو انسومنیا ہے، انزائٹی ہے، یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو نہیں بتائے گا. لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یار ہے تو پاگل ہو گیا ہے. تو اس طرح کیوں ہے؟ اس بیہیویئر کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا جی، نفسیات کے ڈاکٹر ہم اس لیے نہیں بنتے تھے کہ لوگ ہماری اولاد کو دوسروں کو پیٹ پیچھے کہیں گے پاگلاں دا ڈاکٹر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ویٹنری میں ہے، لوگ کہتے ہیں جی ڈنگراں دا ڈاکٹر، اور آگے سے ہنستے ہیں. آگے سے کیا لگا کہتے ہیں ایدا جڑا پیو ہے نا، اور ڈنگراں دا ڈاکٹر. ڈنگراں ڈاکٹر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آمدنی اور ایجوکیشن ہے وہ کما رہے ہیں جی. تیسرے نمبر پہ یہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، ایک فکرہ ذہن میں رکھیں جی. انگریز یہ کہتا تھا کہ یہ جو پاکستان، موجودہ پاکستان کی عوام ہے، یہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بیمار قوم ہے. آج تک انہوں نے کوشش نہیں کی یہ سمجھنے کی کہ جس طرح جگر ہے، جس طرح دل ہے، یہ دماغ بھی اس کا حصہ ہے جی جسم کا. اور یہ جو اس کے اندر مائنڈ ہے، جو خواہشات ہیں، سوچیں ہیں، وہ ہم نہیں کرتے جی، یہ خود بخود آ جاتی. ہاں ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ایک سہارے کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. یہ ایک سہارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. لیکن خود اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے کہا ہے کہ آپ علاج کروائیں، اور علاج کروانے میں شرم نہ محسوس کریں. حتیٰ کہ ہم نے اپنے پیڈ کے اوپر یہ نہیں لکھوایا ہوا کہ ہم دماغی امراض کا علاج کرتے ہیں ڈکے چھپے لفظوں میں. مثلا میں نے لکھا ہوا میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں. وجہ اگر لکھ دیا میں نے تو پھر دوسرے مریض میرے پاس نہیں آتے جی. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جگر میدے ڈاکٹر والے کے پاس جانا ہے، یہ تو دماغی امراض کا ہے. حالانکہ جتنی یہ تکلیفیں ہیں، جوڑوں کی تکلیفیں ہیں، میدے کی ہیں، ان کا سارا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ ہیپاٹائٹس کا کوئی بیماری ایسی نہیں اس کا نفسیات کے ساتھ تعلق نہیں. لوگ زیادہ نفسیات سے تنگ ہوتے ہیں، بیماری سے نہیں تنگ ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عمومی طور پہ یہ رائے پائی جاتی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ درست ہے یا غلط ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس طرح کے امراض میں جو سفر کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا میدا افیکٹ ہوتا ہے. کیا یہ بات درست؟ یہ بالکل درست ہے جی. پٹھے کھچاؤ، گردن کا کھچاؤ. حتیٰ کہ میں آپ کو سچ بولتا ہوں جی، کانسٹیپیشن، بلڈ پریشر اور شوگر کے آدھے مریض ان کو نفسیاتی مسائل ہیں. اسی نفسیاتی مسائل سے جب سیروٹونین اور ڈوپامین اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو لوگ اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے اتنی شوگر ہے، شوگر کی دوائی. کبھی لو ہو جاتی ہے، کبھی ہائی، اسی اتنی بلڈ پریشر ہے. ایک فکرہ نہیں پوچھتے میڈیسن کے لوگ کہ بھی آپ کا کوئی اور مسئلہ بھی ہے. میں نے آدھے لوگوں کو اس طرح ٹھیک کیا کہ ان کو انزائٹی کی میڈیسن دی ہے. ہم ڈپریشن نہیں بولتے جی، ہم کہتے ہیں سٹریس ہے، انزائٹی ہے. اور ان کی اس طرح شوگر ٹھیک ہوئی کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. یہ ہماری کیا کہتے ہیں کہ بھی ہماری پبلک میں ایک مشہوری ہو رہی ہے کہ جی ایک دوائی دی ڈاکٹر نے اور ٹھیک ہو گئے. حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ ان کو اصلی بلڈ پریشر اور شوگر تھا ہی نہیں، ان کا نفسیاتی مسئلہ تھا. سٹریس کے ساتھ شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. جو 10 سال سعودی عرب میں کام کر کے آ جائے، مشہور ہے کہ اس کو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہو جائے گی، یا شوگر یا بلڈ پریشر. اٹ از آلسو ڈیو ٹو اسٹریس. یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کا کوئی مسئلہ ہے، اس سٹریس کی وجہ سے چونکہ ہم غیر ملکی ہیں، ہمیں کوئی ایک جھرک بھی دیتا ہے تو ہمیں زیادہ رونا آتا ہے، زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس سے یہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے شوگر کی بات کی تو مجھے ذہن میں ایک جو ہے نا بندے کا نام آ گیا ہے. لے لیتے ہیں اس کا نام. میں کہتا ہوں نام نہ نہیں، میں تو کہتا ہوں لے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہے نا، ان کا نام ہے اشرف چودھری، شاید آپ جانتے ہوں. فاتحہ ڈائبٹیز لکھا ہوتا ہے. جی. وہ کہتے ہیں جی، وہ انہوں نے نا جیسے اسکندر اعظم نے جو ہے نا دنیا فتح کر لی تھی نا، وہ کہتے ہیں جناب بغیر کسی انسولین کے، بغیر کسی جو ہے نا میڈیسن کے انہوں نے جو ہے نا فتح کر لیا ہے اس کو، شوگر کو. تو کیا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ایک
کیا کہتے ہیں ایک عجیب سا جو ہے نا کچھ طوفان برپا کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے جناب، ہم نے بغیر کسی میڈیسن کے جو ہے نا شوگر کو تحت تیغ کر دیا ہے. تو اس طرح کی باتوں کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ دو باتیں پکی سمجھ لیں جی. پہلی بات، ایلوپیتھک میں کسی بیماری کا کیور نہیں ہے جی. ہم اس کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو دوائی کے بغیر ٹھیک کر دوں گا تو یہ سفید جھوٹ ہے جی. اس کا کوئی تعلق نہیں. حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بھی صرف 3% کنٹرول ہے جی. اس لیے کہاوت ہے کہ جی دما دم کے ساتھ، کہ دمے کی تکلیف فوت ہونے کے بعد ہی ختم ہونی ہے. تمام بیماریاں جو آرگینک ہیں ان کا کوئی کیور نہیں ہے جی. ہم صرف کنٹرول کر سکتے، ہم دنیا سے اس کو اریڈیکیٹ نہیں کر سکتے جی. ڈاکٹر صاحب کچھ سوشل میڈیا پہ میں نے پوسٹ کی تھی، کچھ سوالات آئے ہیں جی پوچھیں. تو ایک دو سوالات وہاں سے بھی لے لیتے ہیں. ایک صاحب ہیں، ان کا نام جو ہے وہ غالباً کوئی سوڈو نیم انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو میں نے پوسٹ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ان کا نام ہے کمال لودھی صاحب ہیں یہ. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے کہ انسان کو محبت کیوں ہوتی ہے، حالانکہ نفسیات دان اس چیز کو نہیں مانتے. میں نے بہت سنا ہے کہ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جس کے ساتھ سونا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ شادی کے بعد لوگ پھر پہلی محبت کو نہیں بلا سکتے. تو کیا بطور ماہر نفسیات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محبت ہونا ضروری ہے، غیر ضروری ہے، کیا چکر کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. دو فکرے پہلے پکی سمجھ لیں جی. مثلا مجھے بچپن سے ہی ذمہ داریاں لگ گئی جی. مثلا میرے ذہن میں سوشلزم آ گیا کہ رشتہ دار امیر ہیں اور میں غریب ہوں. ہم جیسے لوگوں کو محبت نہیں ہوتی جی. وجہ کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت دولت کی یعنی غربت اور امیری کی اور اس طرح کے مسائل کہ ہمیں مساوات نہیں ملی، زمین کا حصہ نہیں ملا. لیکن یہ سمجھ لیں جن لوگوں کو لو ہوتا ہے وہ بہت نفیس اور اچھے لوگ ہوتے ہیں جی. پہلی بات یہ سمجھ لیں. اسی لیے اسلام میں جو لو کے اندر فوت ہوتا ہے اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے جی. کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں مصیبتیں اٹھا لی ہیں جی. دوسری بات ایک اور سمجھ لیں، ایک بیوی جو ہمارے پاس ہے جس سے ہمیں دل سے محبت ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر اللہ نے علت رکھی ہے. یہ میں نام نہیں لیتا، بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. ہمارے ذہن میں کوئی ایک عورت اور بھی بس جاتی ہے جی. ہم اس کو نکال نہیں سکتے جی. یہ سچ ہے جی. اٹ از سائیکولوجیکل، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں اپنی بیوی سے بھی لو ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمیں لو ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کسی ایک دو سے اس کی کسی اور وجہ سے جو لائکنگ ہے یہی محبت میں چلی جاتی ہے جی. ہمیں کسی کا کوئی سراپا اچھا لگ گیا، کسی کی گفتگو اچھی لگ گئی، کسی کا کچھ اچھا لگ گیا، وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے جی. یہ علت خود اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے جی. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو ڈاکٹر فیض الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی پروگرام میں موجود ہے، آپ ان سے جو ہے آن لائن سیشن بھی لے سکتے ہیں، ان سے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. شکریہ.